اللہ تعالیٰ اپنے وقت کا بہترین ناطخہ بنائے. چاند آپ اپنا انعام لے کر جائیں. اور بھی حضرات جو ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں ہمت افزائی کریں. ابھی جو حضرت کا پیش خیمہ تھا یہی تقریر ہم نے سنی. مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کمان نگر کے ہونہار طالب علم ہیں. 1 مہینے سے تقریباً نعت کی مشق کی اور آپ کے سامنے بہت پیارے انداز میں پیش کیا. میں ایک اور عظیم شخصیت میں اپنی ایک بات سے رجوع کرتا ہوں اور جو اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام ہیں ان سے بہت ادب کے ساتھ معذرت خواہ ہوں اگر میری زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو شان میں گستاخی کا ذریعہ ہو. میں بھی انسان ہوں اور میں نے ایک جملہ کہا کچھ دیر پہلے کہ وقت کے پابند ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت جو مہمان تھے وہ وقت کے پابند ہیں اور یہ جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں وہ وقت کے پابند ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت جو صدارت جن کی یاد ہے حضرت مولانا جمیل صاحب میں نے آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری بات میں کوئی کذب نہیں ہے. بہت وقت کے پابند ہیں. امامت کرتے ہیں 35 سال سے نلنگا کے اندر. آپ وہاں جا کے بھی ان سے معلوم کر سکتے ہیں. 35 سال سے امامت کر رہے ہیں اور جو پابندی ہے اب وہاں کے علاقے کے لوگوں سے معلوم کر لے کہ کتنے پابند ہیں. خطابت میں امامت میں اپنے وقت کے بہت پابند ہیں. لہٰذا آپ کسی طرح کے بدگمانی کا شکار نہ ہو. ہر ہمارا بزرگ قابل احترام ہے. اس کے علاوہ نلنگا میں ایک مدرسہ ہے جس کے ذمہ دار بھی ہیں. کئی سالوں سے پورا انتظام پورا اہتمام حضرت ہی کے حق میں ہے. پورا انتظام اور اس کے علاوہ حضرت کا ایک بڑا کارنامہ اور عاجزی تواضع دیکھیے. ایک وہاں کے مدرسے کے سفیر کی میری ملاقات ہوئی. سفیر یعنی مدرسے کے استاد وہی جا کے ملاقات کر کے لوگوں سے کام کرتے تھے. وہ بھی بڑے مخلص تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے حضرت کا معاملہ یہ ہے. حضرت مولانا جمیل صاحب چھوٹے چھوٹے جو بچیاں ہوتی ہیں مکتب مدرسہ ہے لڑکیوں کا ان کی جو ضرورت ہوتی ہیں بسکٹ لانا ان کے چاکلیٹ لانا خود جا کے لاتے ہیں. خود جا کے ان کے لیے بسکٹ ان کے لیے گولیاں وہ سارا انتظام حضرت خود چل کے کرتے ہیں. یہ تواضع ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے دل میں نبی کی محبت ہے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت ہے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کے دل میں قرآن جو پڑھنے والے ہیں جو قرآن سیکھنے والے ہیں ان کی عظمت ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ان کا بھی خطاب ہوگا. لہٰذا بہت ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ ماحول کو خراب نہ کریں. آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے بہترین طریقے پر اور بہت سارے معاونین ہیں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے درمیان. ہم دل سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں. دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس جلسے میں تعاون کیا ہے ان کی آل اولاد میں علماء کو پیدا فرما. ان کے آل اولاد میں نیک متقی پرہیزگار اولیاء کو پیدا فرما. یہ ہماری دلی دعا ہے. یہ ایسی دعا ہے دوستو اس سے بڑھ کے دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے اولاد میں ایک نیک شخص پیدا ہو جائے جو کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں بن سکتی. یہ عالم آج ہمارے درمیان آئے اب آپ کے سامنے خطاب کریں گے تو کتنے لوگوں کے دل بدلیں گے کتنے لوگوں کے دل نرم ہوں گے اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی. تو یہ بہت بڑی دعا ہے جو میں آپ کے حق میں دے رہا ہوں. اب دل سے آمین کہہ دیجئے. اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا. میں بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں حضرت مولانا جمیل صاحب رشادی مدد اللہ العالی اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام طلباء اور طالبات اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں. آج ہم سب
ایک مدرسے کے جلسے کے نام پر جمع ہے، اور یہ جلسہ یقیناً دینی تعلیم سے متعلق ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، عصری تعلیم اور قرآن و حدیث کی تعلیم، دونوں بھی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم سے دنیا ملتی ہے اور ایک تعلیم سے آخرت ملتی ہے۔ دنیاوی تعلیم سے دنیا ملتی ہے، آخرت نہیں، اور دینی تعلیم سے آخرت ملتی ہے، ساتھ میں دنیا بھی ملتی ہے۔ سر آخرت کی جو تعلیم ہے یہ آخرت والے اعمال ہیں، اس سے ہمارے آخرت بنتی ہے اور دنیا بھی بنتی ہے۔ تو چنانچہ آج ہم سب جمع ہیں اور یقیناً یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اور مدرسے کے جلسے کے اندر علماء کرام کے بیانات سے زیادہ اگر کوئی قابل رشک چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کے بیانات ہوتے ہیں، بچوں کے مکالمات ہوتے ہیں، بچوں کی تقریریں ہوتے ہیں، بچوں کے نعت ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیان کرتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام سے بھی آگے بڑھ کر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ علماء کرام کے بیان ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن بچوں کے بیانات کو بہت کم لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں یہ بہت قابل رشک ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو جو محنت کر کے ان قابل بنائے ہیں ان معلمات اور ان معلم کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہی ہمارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ انسان اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے اعمال سے جانا یہ مشکل ہے، لیکن محنت کر کے جس پر محنت کیا ہے اگر وہ دین پر چلیں گے تو ان کی دعاؤں سے آدمی جنت میں جائے گا۔ علماء کرام جو بچوں پر محنت کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی محنتوں سے، ان پر محنت ہونے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی محنتوں کو دیکھ کر ہمیں مغفرت فرمائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ عصری علم اور دینی علم، یہ دونوں علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی تعلیم جو عصری تعلیم ہوتی ہے، جس سے ڈگریاں حاصل ہوتے ہیں، جس سے آدمی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا قابل بن جاتا ہے، تو یہ ایسے ڈگریاں ہیں جو دین کے اندر مال کمانے کا ایک شعبہ ہے۔ بڑے بڑے ڈگریوں کو آپ لیں، جتنی بڑی ڈگریاں ہوتے ہیں اتنا زیادہ مال کمانے کا ذریعہ ہے، اور مال دنیا کے اندر استعمال کرنے کی چیز ہے، اور دینی علم اس سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ دینی علم کے ذریعے سے انسان عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور عمل سے دنیا نہیں آخرت ملتی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ آخرت کے بدلے میں اللہ دنیا بھی ساتھ میں دے دیتا ہے، دنیا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ان دونوں کے اندر میں فرق کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا کی تعلیم آدمی کوئی ڈگری حاصل کرے، عصری تعلیم حاصل کرے تو اس سے مال کمائے گا، اور مال کے ذریعے سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے مرضیات پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے رسول کا سچا امتی بننا، اللہ کے حکموں پر چل کر اللہ کا سچا بندہ بننا۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ اور ضرورت زندگی مال کمانا، کھانا پینا رہنا، اور دنیا سے اللہ موت دے تو چلے جانا۔ تو مال کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقصد زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر مال کے ذریعے انسان ساری ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا۔ مال کے ذریعے سے ضرورتیں ضرور پوری ہوتی ہیں، لیکن جو انسان چاہتا ہے وہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہیں۔ جیسے کتابوں میں بزرگوں نے لکھا، انسان مال سے اینک خرید سکتا ہے لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا۔ انسان مال سے کتابوں کو خرید سکتا ہے لیکن مال سے علم خرید نہیں سکتا۔ انسان نرم نرم بستروں کو مال کے ذریعے سے خرید سکتا ہے، لیکن نیند جو میٹھی آتی ہے بستر پر وہ نہیں خرید سکتا، وہ تو اللہ سے ملتی ہے۔ انسان مال سے دوائیں خرید سکتا ہے
لیکن اچھی صحت مال کے ذریعے سے نہیں خرید سکتا. اور اسی اعتبار سے مال